السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا جو ٹاپک ہے جو اس لیسن کا نام ہے اس کا نام ہے وین پیپل ریبل دا ریوولٹ آف 1857. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ریسپانس ٹو ریفارمرز کے بارے میں پڑھا, بلیفس اگینسٹ سی او ایج اینڈ اٹس امپیکٹ پڑھا, دا پیزنٹس اینڈ دا سپائز پڑھا, پلانز ٹو اینڈ دا مغل ڈائناسٹی پڑھا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا وہ ہے میوٹینی ٹو پاپولر ریبیلین. ٹھیک ہے, میوٹینی ٹو پاپولر ریبیلین کہتے ہیں دا ریبیلین آف مئی 1857 تھریٹنڈ دا کمپنیز ویری پریزنس ان انڈیا. کہتے ہیں جو 1857 میں جو ریوولٹ ہوا, جو ریبیلین ہوئی, جو بغاوت ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جو انڈینز نے کی, وہ کمپنی کو لگا کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے جو انڈیا میں جب وہ تھے. The mutiny, which started from the cantonment in Meerut, engulfed a large part of northern and central India. کہتے ہیں جو یہ میوٹینی تھی, جو کھلے عام یا بغاوت تھی, میوٹینی کہتے ہیں کھلے عام کسی کے خلاف بغاوت کرنا. کہتے ہیں جو یہ کھلے عام جو یہ بغاوت تھی جو سٹارٹ ہو گئی ایٹ کینٹونمنٹ سے, میرٹھ سے, engulfed a large part of northern and central India. تو اس نے اپنی لپیٹ میں ناردرن جو ہندوستان کا ناردرن پارٹ تھا اور جو سینٹرل انڈیا تھا وہ اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. پیپل فرام ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی روز اپ ان ریبیلین. کہتے ہیں بہت سارے سیکشنز جو سوسائٹی میں تھے ان کے لوگ بھی شامل ہو گئے کس میں, اس ریبیلین میں. Many historians regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. کہتے ہیں ہسٹورینز جو تھے, جو بڑے بڑے ہسٹورینز تھے, انہوں نے اس کو کیا نام دیا, کیا بولا گیا کہ یہ آرمڈ فورسز کے خلاف ایک اور کولونل رول کے خلاف ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹل 19th century. تو میوٹینی ٹو پاپولر ریبیلین اس کا مطلب کیا تھا, یہ کیوں ہوا, آپ یہ خود بھی جان گئے ہوں گے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, واٹ دے ڈیڈ ود دا پیپل آف انڈیا, ود دیئر ریسورسز, ود دیئر ریونیوز, وٹ ایور دے ہیڈ, وٹ ایور دا ریسورسز دے فاؤنڈ ان انڈیا, دے ڈریگڈ اٹ ٹو دا یورپین کنٹریز اینڈ ٹو انگلینڈ. تو جو بھی یہاں پہ رولنگ فیملیز تھی ان کو انہوں نے بہت تنگ کیا, مغل ڈائناسٹی کو ختم کیا, یا جو باقی رولنگ ڈائناسٹیز تھی ان کو انہوں نے پچھاڑ دیا, ان کے جو پاور, پریسٹیج, پیسہ وہ سب چھینا. تو اس کی وجہ سے جو یہاں پہ جو سپائز تھے ان کو بھی سی او ایج پہ بھیجا جاتا تھا, جس کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ ان کے ریلیجن پہ آنچ آتی ہے. تو یہ سب مل جل کر ان لوگوں نے طے کیا, پیپل ڈیسائیڈڈ ٹو ریوولٹ اگینسٹ دا برٹش رول. تو اسی کی وجہ سے یہ ریوولٹ سٹارٹ ہوا 1857 کا. فرام میرٹھ ٹو دہلی, یہ ریوولٹ میرٹھ سے لے کر دہلی تک کیسے پہنچا. میرٹھ میں ایک کینٹونمنٹ تھا, آرمی کینٹونمنٹ تھا, جہاں پہ پوری آرمی ڈپلائی کری گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. اس میں انڈین سولجرز بھی تھے, برٹش سولجرز بھی تھے. تو یہ ریوولٹ وہیں سے سٹارٹ ہوا. یہ آپ دیکھو کہ یہ پکس جو آپ کو دکھ رہی ہیں یہ ریوولٹ کی کچھ پکس ہیں. ریبیلین, جب لوگوں نے ریبیلین سٹارٹ کیا, لوگ خلاف ہو گئے برٹش رول کے, تو یہ سٹارٹ ہو گیا. اس پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ ایٹ دیٹ ٹائم دا ہارسز ویر یوزڈ ان دا بیٹل فیلڈس. تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ کیسے لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی یا ان ادر سینس کہتے ہیں کہ برٹش رول کے خلاف انہوں نے ریبیلین سٹارٹ کیا, ریوولٹ سٹارٹ کیا. تو میوٹینی جو پاپولر ریبیلین تھی اس کا یہ مقصد یہ تھا کہ لوگ اب جو برٹش رول ہے ان سے تنگ آ گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ انڈیا چاہیے, وی وانٹ فریڈم. تو اسی فریڈم سٹرگل کے لیے یہ پہلا سٹیپ تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یہاں پہ, جو کیا کہتے ہیں اس کو, یہ برٹش رول یہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا, تو اس کے خلاف بغاوت کرنا. جو 1857 کا جو ریوولٹ تھا یہیں سے
فریڈم اسٹرگل جو تھی انڈیا کی وہ سٹارٹ ہو گئی اگینسٹ دا برٹش رول. تو اسی کی وجہ سے آج جو ریولٹ آف 1857 جو سٹارٹ ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم ان 1857، تو اسی ریولٹ کی وجہ سے آگے آگے فریڈم اسٹرگل بڑھتی گئی. تو ایٹ دا اینڈ ان 1947 انڈیا گاٹ فریڈم فرام دا برٹش رول. تھینکس.